السلام علیکم ناظرین، آج آپ سننے جا رہے ہیں ایک ایسی داستان جو آپ کو لے جائے گی پرانے وقتوں کے بیابانوں میں، جہاں جنات سایوں کی طرح گھومتے تھے، درویش خاموش رازوں کے امین تھے اور قیدی شہزادیاں خاموشی میں صدا لگاتی تھیں۔ یہ وہ کہانی ہے جس کے لفظوں میں وقت کی گرد چھپی ہے اور دل کی دھڑکنیں چھپی ہوئی دعاؤں کی طرح بہتی ہیں۔ اور اگر یہ قصہ آپ کے دل کو چھو جائے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو اس طرز کی پرانی روح سے جڑی کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔ تو آئیے اب چلتے ہیں قافلے کے اس قیدی کی طرف جو دراصل قید میں سب سے آزاد تھا۔ رات کا پہر تھا، چاند کی زرد روشنی بیابان پر خاموشی سے برس رہی تھی، جیسے کوئی بزرگ خاموش دعا زمین پر ڈال رہا ہو۔ ریت کے ٹیلے، اونٹوں کی گردنیں، جلتی مشعلیں، یہ سب کسی اور زمانے کے خد و خال لگتے تھے۔ قافلے کا سردار شیخ عبد المناف تھا، ایک پختہ عمر کا مرد جس کی سفید داڑھی اس کی بردباری کا اعلان کرتی تھی۔ اس رات قافلہ ایک پرانی بستی کے کھنڈرات کے قریب رکا۔ یہ بستی برسوں پہلے ایک طوفان میں تباہ ہو چکی تھی، مگر اب بھی اس کی گلیاں کسی بھٹکے ہوئے جن کے خواب جیسی تھیں۔ انہیں کھنڈرات میں ایک قیدی تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ وہ نہ شور مچاتا نہ فریاد کرتا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، وحشت نہیں، جیسے وہ قید میں نہیں بلکہ اپنی مرضی کا مجاور ہو۔ اس کا نام تھا یاسر۔ قافلے کے لوگ اسے بدشگن کہتے تھے، ان کا ماننا تھا کہ جہاں یاسر جائے وہاں مصیبت آتی ہے۔ مگر شیخ عبد المناف وہ یاسر کے چہرے میں کچھ اور دیکھتا تھا، ایک ایسی خاموشی جو صدیوں پرانی لگتی تھی۔ تو کہاں سے آیا یاسر؟ کون سی دنیا سے آیا ہے؟ شیخ نے رات کے تیسرے پہر سوال کیا۔ یاسر نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کہاں سے آیا؟ یہ تو وہی جانتے ہیں جنہوں نے مجھے قید کیا۔ میں تو صرف ایک کہانی ہوں جو قافلوں کے درمیان بھٹک گیا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ قافلہ ایک ویران بستی کے کھنڈرات پر خیمہ زن ہے۔ قافلے کے ساتھ ایک پراسرار قیدی ہے، یاسر۔ یاسر نہ گھبراتا ہے نہ ہی شکایت کرتا ہے، وہ قید کو اپنی مرضی کی مجاوری کہتا ہے۔ مگر یاسر کا تعلق ایک اور دنیا سے ہے، ایسی دنیا جس سے قافلے والوں کا کوئی واسطہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یاسر واقعی انسان ہے یا کوئی اور راز چھپا ہوا ہے؟ اسی رات بہت دور ایک اور بستی میں ایک شہزادی خواب میں ایک قیدی کو دیکھ رہی تھی، ایسا خواب جو صرف نیند نہیں تقدیر کا اشارہ تھا۔ اس شہزادی کا نام تھا فریال، سلطنت نیمروز کی تنہا وارث، جو اکثر راتوں میں ایسے خواب دیکھتی تھی جیسے وہ خود بھی کسی انجانی زنجیر میں بندھی ہو۔ جیسے وہ خود بھی کسی اندیکھے قید میں بندھی ہو، ایک ایسی زنجیر جو نظر نہیں آتی مگر محسوس ہوتی ہے۔ اس رات اس نے خواب میں یاسر کو دیکھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا مگر چہرے پر آزادی کی روشنی، اس کی آنکھیں جیسے کسی اور جہان سے باتیں کر رہی ہوں۔ صبح ہوتے ہی فریال نے اپنے بزرگ درویش کو بلایا۔ اس درویش کا نام تھا خواجہ شمس، درویشی لباس میں وقت سے بے نیاز۔ فریال نے پوچھا، یہ خواب کیا ہے؟ جو قیدی تم نے دیکھا وہ تمہارے خواب کا اسیر نہیں، تمہاری تقدیر کا ستون ہے۔ وہ تمہیں تلاش نہیں کرے گا بلکہ تم اس کی طرف چلی جاؤ گی۔ خواجہ شمس نے بتایا، یاسر صرف ایک خواب نہیں بلکہ قسمت کا راز ہے۔ اب شہزادی فریال اس قیدی کی تلاش میں نکلنے والی ہے، مگر ادھر قافلے کی سمت ایک نیا ماجرا جنم لینے والا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قافلے کے اگلے سفر میں کیا ہوتا ہے۔ قافلہ اگلی وادی کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں قافلہ ایک پرانی آبادی سے گزرا، تبھی اچانک فضا بدلنے لگی، ریگستان کی ریت ٹوٹنے لگی، آسمان پر بادل چھا گئے، حالانکہ بارش کا کوئی موسم نہ تھا۔ اونٹ بدکنے لگی، مشلیں بجھنے لگیں، قافلے پر خوف طاری ہو گیا۔ تب ایک سایہ ظاہر ہوا، وہ ایک جن تھا، بلند قامت، سرخ آنکھوں والا۔ اس کا نام تھا غزوان۔ غزوان نے للکار کر کہا، اس قیدی کو چھوڑ دو، یہ ہماری نسل کا راز جانتا ہے۔
शेख अब्दुल मन्नाफ ने फौरन कुरान की आयत पढ़नी शुरू की। काफले के लोग सजदे में गिर गए, जैसे जमीन ने इनकी पनाह कबूल कर ली हो। यासिर ने सर उठाया। उसने गजवान की तरफ देखा और कहा, गजवान, मैं तेरा राज नहीं, तेरा अक्स हूं। जा, मेरे होने से लर्ज कि मैं तेरी नीस्ती का आगाज हूं। गजवान एक चीख मारकर रेत में गुम हो गया, जैसे धूप में साया पिघल जाए। हमने देखा कि जिन गजवान यासिर की मौजूदगी से जाहिर हो गया। उसने कहा कि यासिर उनकी नस्ल का राज जानता है, मगर यासिर के अल्फाज ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये है, यासिर का जिन्नात से क्या रिश्ता है और वो कैसा राज जानता है जो गजवान को लर्जा देता है। अब देखते हैं कि काफिला इस खौफनाक वाक़े के बाद कहां जा ठहरता है और उसे क्या नई रहनुमाई मिलती है। काफिला खौफनाक जिन के मंजर से गुजरकर एक वीरान चश्मे के किनारे जा ठहरा। चश्मे का पानी कड़वा था, मगर प्यास ने सबको मजबूर कर रखा था। यासिर खामोश बैठा था, दूर एक चट्टान पर किसी फकीर की तरह आंखें बंद किए हुए। तब अचानक एक अजनबी नमूदार हुआ। वो एक दरवेश था, सफेद लिबास, कमरबंद, हाथ में एक असा, चेहरा वक्त से आजाद, निगाह वक्त से बुलंद। काफिले वाले सहम गए, मगर शेख अब्दुल मनाफ फौरन उठा और दरवेश के कदम चूम लिए। बाबा शरफुद्दीन, आप यहां? दरवेश ने यासिर की तरफ देखा और आसमान की तरफ इशारा किया कि ये कैदी दरअसल काफिले का रहबर है, तुमने जिसे जंजीरों में बांधा। दरवेश गहरे रूहानी लहजे में, वही तुम्हें इन जंजीरों से आजाद करेगा जो तुम्हें दिखाई नहीं देती। शेख अब्दुल मनाफ लरसती आवाज में, कौन है ये? दरवेश बोला, ये उस नस्ल का बेटा है जो जिन्नो इंस के बीच पलती है। इसका बाप इंसान था, मां जिन्नी, लेकिन इसका दिल सिर्फ सच का खादिम है। काफिले वाले हैरत में डूब गए। यासिर ने पहली बार सर उठाया। बाबा, क्या वक्त आ गया है? शरफुद्दीन ने जवाब दिया, हाँ, वक्त करीब है, फरियाल आ रही है और गजवान की वापसी भी तय है। हमने देखा कि दरवेश शरफुद्दीन ने यासिर की हकीकत आश्कार की। यासिर जिनो अंस का बेटा है, एक ऐसा वजूद जो दोनों दुनिया के बीच जीता है। दरवेश ने बताया कि यासिर कैदी नहीं, काफिले का रहबर है। अब कहानी ने नया मोड़ लिया है। शहजादी फिरियाल यासिर तक पहुंचने वाली है और गजवान भी वापस आने वाला है। आइए देखते हैं कि शहजादी कैसे अपनी तकदीर की तरफ कदम बढ़ाती है। सल्तनत नीमरोज में हलचल मच गई थी। शहजादी फरियाल ने ऐलान किया था, मैं दरवेश शम्स की हिदायत पर सफर करूंगी। वो जरा हैरान रह गए, अवाम परेशान हो गई। हर तरफ एक ही सवाल गूंजने लगा, शहजादी, आप क्यों जा रही हैं? अगर मैं ना गई तो सल्तनत मेरे जिस्म से बाकी रहेगी, मगर मेरी रूह मर जाएगी। दरवेश शम्स ने एक तावीज निकाला, वो फरियाल को दिया। ये तावीज उसे दिखाना जिसे तुमने ख्वाब में देखा है, वो पहचान लेगा और बाकी दरवाजे खुद खुल जाएंगे। फरियाल ने मर्दों का लिबास पहना, मुहाफिज का भेस बनाया और काफले के ताकुब में निकल पड़ी। वो एक बादशाह की बेटी थी, मगर अब वो रास्तों की मुसाफिर थी, एक सच की तलाश में। हमने देखा कि शहजादी फरियाल ने हर रुकावट के बावजूद ख्वाब की पैरवी का फैसला किया। उसने दरवेश शम्स का दिया हुआ तावीज लिया और काफले की तलाश में निकल गई। अब सवाल ये है, क्या वो यासिर तक पहुंच पाएगी? और जब दोनों मिलेंगे तो क्या कैद बाकी रहेगी या टूट जाएगी? आइए देखते हैं जब ये दोनों रूहें पहली बार आमने सामने आईं। काफिला एक पुराने खंडर शहर में पहुंचा। सतून गिरे हुए थे, गुंबदों पर कबूतर बैठे थे, एक अजीब सा सकूत छाया हुआ था। यासिर खामोश बैठा था। उसने अपने हाथों की जंजीरों को देखा और आहिस्ता से कहा,
یہ زنجیریں لوہے کی نہیں ہیں، اصل قید تو انسانوں کے دلوں میں ہے۔ تعصب، غرور، خوف، یہی اصل زنجیریں ہیں۔ تب ایک نوجوان قافلے کے قریب آیا، چہرے پر نقاب تھا، ہاتھ میں ایک تعویذ تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں درویش شمس کا قاصد ہوں، یہ تعویذ اس قیدی کو دینا ہے۔ شیخ عبد المناف نے تعویذ لیا اور یاسر کے سامنے رکھا۔ یاسر نے تعویذ پر ایک نظر ڈالی اور فوراً پہچان گیا۔ فریال، تم آ گئی ہو؟ نقاب ہٹا، شہزادی سامنے تھی، مگر اب وہ صرف شہزادی نہیں تھی، وہ سچ کی مسافر تھی۔ یاسر کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ زنجیروں کو توڑ دیا جائے۔ ہم نے دیکھا کہ شہزادی فریال بالآخر یاسر تک پہنچ گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی تعویذ تھا جو درویش شمس نے دیا تھا۔ یاسر نے فوراً پہچان لیا اور یوں دو تقدیریں مل گئیں۔ یاسر نے کہا، زنجیریں اصل میں دلوں میں ہوتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں قید ختم ہوئی اور آزادی نے سانس لی، مگر ابھی کہانی باقی ہے۔ یاسر کا ماضی اور غزوان کی واپسی، سب کچھ ایک نئے راز سے جڑا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں وہ گمشدہ راز کیا ہے جو سب کچھ بدل دے گا۔ قافلہ ایک ویران پہاڑی درے میں داخل ہوا۔ سرد ہوا، خاموش فضا، ہر طرف ویرانی کا راج تھا۔ یاسر نے فریال کو ایک چٹان پر بٹھایا اور ایک پرانی کہانی سنانے لگا۔ میری ماں ایک جنی تھی، اس نے ایک انسان سے محبت کی، میرے باپ سے۔ جنوں کی دنیا نے اسے رد کر دیا، انسانوں نے ہمیں ٹھکرا دیا۔ ہم پہاڑوں میں چھپتے رہے۔ ایک دن میرے باپ کو قتل کر دیا گیا۔ میری ماں نے مجھے بچایا اور درویش شرف الدین کے سپرد کر دیا۔ پھر وہ غائب ہو گئیں۔ پیچھے صرف ایک دعا چھوڑ گئی کہ میں ایک پل بن سکوں جنو انس کے درمیان۔ فریال کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ فریال نے پوچھا، کیا تم اسی لیے خاموش رہتے ہو کہ تم نہ پورے انسان ہو نہ پورے جن؟ یاسر نے نرمی سے جواب دیا، میں خاموش اس لیے ہوں کہ میری آواز میں وہ کہانیاں چھپی ہیں جنہیں سن کر لوگ خود سے ڈرنے لگتے ہیں۔ ہم نے جانا یاسر کا اصل راز۔ وہ ایک جنی اور انسان کا بیٹا ہے۔ اس کی ماں کی قربانی اور باپ کی موت اسے خاموش کر گئی۔ یاسر کہتا ہے، میری آواز میں سچ ہے اور لوگ سچ سے ڈرتے ہیں۔ اب فریال یاسر کے راز میں شریک ہے اور ان کا مشن ہے دونوں دنیا کو آپس میں جوڑنا۔ لیکن جب تک غزوان کا سامنا نہ ہو، یہ کہانی مکمل نہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ غزوان کی واپسی کہانی کو کیسے فیصلہ کن موڑ پہ لے آتی ہے۔ رات کا سناٹا تھا، درے کی فضا میں عجیب سی گونج ابھرنے لگی۔ آسمان پر سرخ روشنی چھا گئی۔ قافلے کے چراغ بجھنے لگے۔ جن غزوان واپس آ چکا تھا، مگر اس بار وہ تنہا نہ تھا، اس کے ساتھ تھا جنات کا ایک پورا لشکر۔ غزوان نے زور سے چیخا، یاسر، تو ہماری قوم کا راز جانتا ہے، تیرے جسم میں وہ خون ہے جو ہمیں مٹا سکتا ہے، شہزادی کو ہمارے حوالے کر ورنہ سب فنا ہو جائیں گے۔ قافلے والے کانپنے لگے۔ شیخ عبد المناف نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی، مگر جنات پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تب شہزادی فریال آگے بڑھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، میں تیار ہوں، مگر جان لو میں صرف ایک شہزادی نہیں، میں اس سچ کی بیٹی ہوں جو درویشوں نے سکھایا۔ میری جان لے لو مگر یاسر کو مت چھونا۔ یاسر نے چیخ کر کہا، نہیں، تم قربانی نہیں دو گی۔ ہم نے دیکھا کہ غزوان اپنے جنی لشکر کے ساتھ واپس آیا۔ اس بار اس کا ارادہ تھا یاسر کو ختم کرنا اور اس کا راز ہمیشہ کے لیے چھپا دینا۔ شہزادی فریال نے یاسر کے لیے اپنی جان دینے کی پیشکش کی، مگر یاسر نے انکار کر دیا۔ اب فیصلہ کن لمحہ آ چکا ہے۔ کیا کوئی معجزہ ہوگا؟ کیا یاسر بچ پائے گا اور غزوان کو
कैसे रोका जाएगा? आइए जानते हैं कि दरवेश शरफुद्दीन के आखिरी पैगाम में क्या था और यासिर को कौन सी ताकत मिलने वाली है। सूरज तुलू हो चुका था, नई रोशनी एक नई कहानी का आगाज लिए हुए। जन्नात का लश्कर मिट चुका था और काफिला दोबारा सफर के लिए तैयार था। यासिर अब जंजीरों से आजाद था, मगर उसकी आंखों में सुकून नहीं, एक नया सफर झलक रहा था। शेख अब्दुल मन्नाफ ने यासिर के पास आकर कहा, हमने तुम्हें कैदी समझा, मगर तुम तो हमारे रहनुमा निकले। यासिर ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, रहनुमा वो नहीं होता जो रास्ता दिखाए, बल्कि वो जो साथ चले, अंधेरों में भी रोशनी बांटे। फरियाल यासिर के बिल्कुल करीब आ गई, धीरे से बोली, अब क्या होगा यासिर? यासिर आसमान की तरफ देखकर बोला, अब मुझे उन इलाकों में जाना है जहां अंधेरे अभी बाकी हैं, जहां सच अभी कैद है, जहां लोग अपनी ही जंजीरों में बंद हैं। फरियाल ने कहा, और मैं? यासिर ने नरमी से जवाब दिया, तुम मेरा अक्स हो फरियाल, जहां रोशनी होगी तुम भी वहीं होगी। नाजरीन मोहतरम, आपने सुना एक कैदी की कहानी जो असल में कैद में नहीं, सच्चाई की तलाश में था। काफले का कैदी एक ऐसा सफर था जो बाहर नहीं, अंदर की जंजीरों को तोड़ने का था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराए करम वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मोटिवेशनल चैनल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। क्या यासिर की कुर्बानी ने आपके दिल को छुआ? क्या फरियाल की जुस्तुजू ने आपको मुतासिर किया? हमें जरूर बताएं। आपकी मोहब्बत हमारी हौसला अफजाई है। अगली दास्तान में मुलाकात होगी, एक और सबक, एक और राज के साथ। तब तक के लिए अपना और दूसरों का दिल संभाल कर रखिएगा। मोटिवेशनल चैनल ऑफिशियल, जहां हर कहानी रूह को जगाती है।